اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہمہ جو رحم ہمہ، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ بعثت نبوی اور اعلان نبوت کے ساتھ ہی قریش نے دعوت توحید الہیہ کی راہ میں عدم تعاون بلکہ شدید مخالفانہ رویہ اختیار کر لیا تھا۔ روز اول سے ہی حضور اکرم رحمت عالم رسول خاتم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہمت شکنی، دل آزاری اور اذیت رسانی کی مہم شروع کر دی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پھبتیاں کسی جانے لگیں، مذاق اڑایا جانے لگا، دشنام ترازیوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ وہ کمزور اور مظلوم صحابہ جن کا کوئی والی و وارث، حامی و ناصر اور مددگار نہ تھا، انہیں سخت ترین بدنی اذیتیں بھی بے خوف و خطر دی جاتی، لیکن پیغمبر اسلام سرور دو جہاں رہبر راہ جناب پر دست درازی کی جرت شاذ و نادر ہی ہوتی تھی۔ لیکن اب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی رحلت و وفات کے ساتھ ہی وہ بند ٹوٹ گیا۔ حزم اور احتیاط کی جگہ جسارت اور بےہودگی نے لے لی۔ ان بدبختوں، ان بد نصیبوں نے اس نبی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس رسول اقدس، اس پیغمبر اطہر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ پر اپنے مظالم کی حد کر دی، جو اپنے محبت بھرے انداز سے رات دن ان بدبختوں اور بد نصیبوں کو خوش نصیب اور خوشبخت بنانے کے لیے کوشاں رہا، اور ان کا ان کے خالق و مالک سے منقطع رشتہ اور تعلق کو بحال کرنے کے لیے سرگرم اور سرگرداں رہا، تاکہ وہ عذاب جہنم کا شکار ہونے سے بچ پائیں اور جنت کی نعمتوں کے حقدار بن جائیں۔ مشفق و مربی، جان سے زیادہ عزیز رکھنے والے چچا کی جاں جدائی اور دائمی فراق کے رنج و غم کے سبب چند روز تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گوشہ نشین اپنے مبارک گھر میں خانہ نشین رہے، لیکن کار نبوت اور رسالت و ہدایت بنی نوع انسان کی ذمہ داریوں کے احساس نے بہت جلد خلوت گزینی کو ترک کرنے پر مجبور کر کے دوبارہ میدان عمل میں لا کھڑا کیا، اور حزب سابق پوری تندگی اور گرمجوشی کے ساتھ ان جھوٹے خداؤں کے نرغے سے نکال کر وحدہ لا شریک رب کی بندگی کی طرف انسانیت کی رہنمائی فرمانا شروع کر دی۔ مشرکین کو اب تک تو
حضرت ابو طالب کا لحاظ اور خوف تھا، لیکن اب ان کی وفات کے بعد تو گویا ان کے لیے میدان صاف تھا، اس لیے اب انہوں نے بے خوف جی کھول کر محسن انسانیت سرور عالم و عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر تشدد کا آغاز کر دیا۔ ایک روز حضور کسی راہ سے گزر رہے تھے کہ کسی کمینہ خصلت بدبخت نے آپ کے سر اقدس پر مٹی ڈال دی، جس کی وجہ سے گیسوئے عنبر فشاں خاک آلود ہو گئے۔ اسی عالم میں خیر خواہ راہیان جہنم، رؤوف و رحیم پیامبر راہ خلد اور جنہ گھر تشریف لائے، تو استقبال کے لیے وہ رفیق حیات موجود نہ تھی کہ جن کی مسکراہٹ سے غم و اندوہ کے بادل چھٹ جاتے، جن کی دلجوئی سے تقدر دفعتاً دفع ہو جاتا، جن کے چند جملے عزم و ہمت تازہ کی نوید بن کر گوش گزار ہوتے۔ اب تو گھر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معصوم صاحبزادیاں تھیں۔ جب انہوں نے اپنے پدر بزرگوار کو اس حالت میں دیکھا تو صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، اور شدت غم اور عالم بیچارگی اور عدم داد رسی کے احساس نے معصوم دلوں کو زخمی اور چھلنی کر ڈالا۔ یہ گھائل دل ماں کی یاد شدت سے محسوس کرنے لگے، آنکھیں وضو کرنے لگیں، اشکوں کی برسات اور دبی دبی سسکیوں کے درمیان ایک شہزادی پانی بھر کر لائیں اور اپنے پیارے بابا جان کے گیسوئے عنبر بیز کو دھونا شروع کیا۔ شہزادی مالک و مختار کون و مکاں زلف عنبر فشاں دھوتی جا رہی تھیں اور روتی بھی جا رہی تھیں۔ پیکر حلم و وقار سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لخت جگر کو تسلی دی اور ڈھارس بندھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے جان پدر، میری پیاری بیٹی، نہ رو، بے شک اللہ تعالیٰ تیرے باپ کا نگران اور نگہبان ہے، لیکن خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر کیا بیت گئی ہوگی، اس دکھ کا اندازہ لگانا کسی کے بس کی بات نہیں کہ ہشام اپنے باپ عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریش بزدل بنے رہے یہاں تک کہ ابو طالب نے وفات پائی، اور ایک جملہ کفار مکہ کے ان مظالم اور بے توقیری کی شدت کا عکاس ہے جسے حضور رؤوف الرحیم حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد جھیلتے رہے، یہاں تک کہ وہ دن بھی آیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے ہجرت کرنا پڑی۔ مستشرقین سے میرا سوال ہے کہ کتب سیرت کو کھنگالنے کے بعد اور کفار و مشرکین مکہ کی ریشہ دوانیوں سے، ان کے مظالم سے باخبر ہو چکنے کے بعد بھی تعصب اور نفرت کی عینک
ان کی آنکھوں سے کیوں نہ اتری کہ یہ بیہودہ فیصلہ ان کے قلم سے صفحہ قرطاس پر ابھرا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ پوری مدنی زندگی میں بدترین مظالم جھیلنے کے باوجود کسی وقت بھی ہتھیار کا استعمال بانی و داعی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ اور مدنی دور میں بھی ہر جنگ اہل مکہ نے اسلامی سلطنت مدینے پر مسلط کی اور ہر جگہ مدینہ منورہ کے نواح میں ہی ہر لڑائی لڑی گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مکے کی سرزمین پر کفار و مشرکین کی بیخکنی کے لیے فوج کشی نہیں فرمائی، اور حجۃ الوداع کے وقت 1.25 لاکھ کے قریب مسلمان حضور کے اخلاق اور عظمت کردار کے گرویدہ حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے۔ میں نے اپنی کتاب جس کا نام تیغ لب ہے، اس میں بڑی تفصیل سے مستشرقین کی اس فتنہ انگیزی کا مکمل جواب تحریر کیا ہے۔ الحمدللہ۔ ابو لہب، حکم بن العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن الحمرہ اور ابن الاسداء الازدی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی تھے۔ یہ لوگ حضور کو ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے تو بکری کی اوجھڑی تاک کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پھینک دیتے، پکتے ہوئے کھانے میں غلاظت ڈال دیتے، اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ جمع کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحن مبارک میں پھینک دیتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سب کے بعد صرف اتنا فرماتے کہ اے اولاد عبد مناف، کیا تم ہمسائیگی کا حق ایسے ہی ادا کرتے ہو؟ ان میں سے سوائے حکم بن العاص کے کسی کو بھی ایمان نصیب نہیں ہوا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوتے ہی کفار و مشرکین کے تیور اچانک بدلنے لگے۔ شائستگی اور احترام کی جگہ بے مروتی اور سنگ دلی عود کرائی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑے دکھے دل کے ساتھ ایک دن فرمایا کہ اے میرے چچا، کتنی جلدی میں آپ کو کھو جانے کو محسوس کرنے لگا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنے مرحوم چچا کو مخاطب کرنے کی یہ روایت اہل بصیرت کے لیے بہت کافی ہے کہ اموات کے لیے حرف ندا سنت مصطفی ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ مولا کائنات صاحب منبر سنونی، باب العلم، فاتح خیبر، حضرت امیر المومنین جناب علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے لوگوں سے پوچھا کہ اخبرنی باشجع الناس، یعنی اے لوگوں مجھے بتلاؤ کہ سب لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا
کہ ہمیں علم نہیں، آپ ہی فرما دیجئے۔ تو جناب امیر المومنین کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا سب لوگوں سے زیادہ بہادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں نے ایک روز دیکھا کہ قریش نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا ہوا ہے، کوئی انہیں زد و کوب کر رہا ہے، کوئی گالیاں بک رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تنہا کفار کے گروہ پر جھپٹ پڑے، کسی کو مارا، کسی سے ہاتھا پائی کی، کسی کو اس خصت پر لعنت و ملامت کی، اور فرمایا کہ خدا تمہارا ستیہ ناش کرے، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنے کے درپے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالی ہے۔ بہرحال حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے فریضہ منصبی کو ادا کرنا سخت مشکل اور دشوار ہو گیا تھا۔ حالات بے حد مساعد ہو گئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہ ہار مانی، نہ کسی کمزوری کا مظاہرہ کیا۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ تعالی جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے، اور ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے، اور ہمیں مغفرت سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔